جو کچھ ان کی ضروریات تھی ان کا اختیار دے کے مجھے اسمبلی بھیجا. اب میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے آیا میں صرف تنخواہ کے لیے بیٹھا ہوں, گاڑی جھنڈے کے لیے بیٹھا ہوں, حکومت میں بیٹھ کے میں مزے لینے کے لیے بیٹھا ہوں, تو بہت سستا سودا ہے. ٹھیک ہے, تو سیکرٹری مطلب یہ ہے, اگر میں الفاظ میں کہوں کہ وہ آپ سے پوچھے بغیر خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کسی سے نہیں پوچھتے, کسی سے نہیں پوچھتے. آپ کے حلقے کی طرف چلتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ بھلائی علاقے ہیں, اس طرف توجہ کم دے رہے ہیں, سڑکیں ابھی تک بلاک ہیں. جو آپ کے نیچے کے علاقے ہیں وہاں پہ تو کچھ شاید ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو کیا وجہ ہے نہیں کروا رہے ہیں؟ آپ کے گڈ نالج کے لیے نہیں, میرا جو حلقہ ہے وہ تھلیچی سے بونجی سے استور کا ہے, اور جو بالائی حلقہ ہے وہ سی ایم صاحب کا ہے. سی ایم صاحب کے ہیں, لیکن ظاہر ہے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک دم سے ایک بہت بڑا چیلنج آپ کو سیکٹریزم کی صورت میں آیا, نلتر کا جو سانحہ ہو گیا. اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں, جتنی آپ کریں اس کی مذمت یہ کم ہے. ایسے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے. ایک نلتر کی بات نہیں ہے, پورے اکراس دی بورڈ جی بی لیول پہ جب بھی جہاں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو, ہم تمام لوگوں کا یہ فرض ہے, سیاست اپنی جگہ پہ کرتے رہیں گے. سیاست ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حوصلہ شکنی کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں شمس لون, وزیر خوراک گلگت بلتستان. شمس صاحب بہت شکریہ. میں اسٹریٹ اوے آپ کے پاس آتا ہوں. آج کل آپ کو شکایات ہیں بیوروکریسی سے, جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں میرا خیال میں تب سے ہی ہیں. آپ کی شکایت کیا ہے بنیادی طور پہ ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب, آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا, مجھے موقع دیا کہ میں کم سے کم اس بات کو کلیئر کروں. مجھے بہت سارے دوست اور بہت سارے پولیٹیکل ورکرز مجھ سے یہ بات وہ بھی پوچھتے ہیں. اب میں کہیں کوئی گلی کوچے میں بھی چلا جاتا ہوں, ایون میں حلقے میں بھی جاتا ہوں, اور مجھ سے میرے ووٹرز میرے سپورٹرز بھی پوچھتے ہیں کہ آپ تھوڑے ایگریسو موڈ میں اس حوالے سے. میں ایک بات آپ کے چینل کی وساطت سے کلیئر کرنا چاہوں, میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا, میں سسٹم کے لیے لڑتا ہوں. اور اس دن اسمبلی میں اگر آپ تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا, میں نے پھر سے بیوروکریسی کے حوالے سے کافی سخت ٹون میں نے بات کی تھی. میر صاحب, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کے اسمبلی بھیجا ہے, تو شاید اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی بڑی توقعات ہم سے وابستہ ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی بہتر کر سکیں, ان کے لیے کوئی ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, اوور آل اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر لحاظ سے ان کی امیدیں ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ بہتر ڈیلیور کر کے دیں. اس اسمبلی کے اندر کا جو ممبر ہے, میں ایک ممبر کی توقیر, ان کی عزت کے لیے میں لڑتا ہوں, اس اسمبلی کے وقار کے لیے میں لڑتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, میں نے اس دن اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جو ہماری ڈپارٹمنٹل اسکیمیں ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اس پہ ایجوکیٹڈ ہیں, کہ ڈپارٹمنٹل اسکیمیں ہر حلقے میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ایک اسپیسیفک بجٹ ملتا ہے جو وہاں پہ ایکسیکیوٹ کی جاتی ہیں. مجھے شکایت اس دن یہ تھی کہ جو ڈپارٹمنٹل اسکیمیں ہیں اس میں ممبر کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا, حالانکہ عوام نے مجھے ووٹ دے کے بھیجا ہے. تو مجھے اپنے حلقے کا پتہ ہے کہ میرے لوگوں کے لیے کہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے, کہاں پہ واٹر سپلائی چاہیے, کہاں پہ سڑک چاہیے, کہاں پہ پل چاہیے, کہاں پہ زچہ بچہ سینٹر چاہیے, کس ہاسپٹل کو میں نے بہتر کرنا ہے. یہ سارا کچھ تو ممبر کے نالج میں ہوتا ہے, لوگوں نے اسی لیے ووٹ دیا. اور جب ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کمیونٹی ہمیں بٹھا کے بہت جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ٹوٹلی, حالانکہ آپ کو پتہ ہے اوورال گلگت بلتستان میں بڑی غربت بھی ہے, باوجود اس کے وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے جاب کا ڈیمانڈ نہیں کیا, مجھ سے برج کا ڈیمانڈ کیا, مجھ سے ہاسپٹل کا ڈیمانڈ کیا. مختصر یہ کہ لوگوں نے جو کچھ ان کی ضروریات تھی ان کا اختیار دے کے مجھے اسمبلی بھیجا. اب میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے آیا میں صرف تنخواہ کے لیے بیٹھا ہوں, گاڑی جھنڈے کے لیے بیٹھا ہوں, حکومت میں بیٹھ کے میں مزے لینے کے لیے بیٹھا ہوں, تو بہت سستا سودا ہے. ٹھیک ہے, تو سیکرٹری مطلب یہ ہے, اگر میں الفاظ میں کہوں کہ وہ آپ سے پوچھے بغیر خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کسی سے نہیں پوچھتے, کسی سے نہیں پوچھتے. تو یہ پلاننگ والے کرتے ہیں کہ نہیں, ہر جو منسٹری ہے آپ کی یہ ہوتا یہ ہے, یہ اس کی ایک دیکھیں ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. آپ کا جو ڈویژن ہے وہاں کا جو ایکسین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیول سے اسکیمیں ڈیمانڈ کی جاتی ہیں. وہ پھر بیٹھ کے
کہ کہیں پہ انہوں نے برج رکھا ہوتا ہے, کہیں پہ واٹر سپلائی, کہیں پہ سڑک میں جو بھی اسکیمیں دی جاتی ہیں علاقے میں وہ پھر چلی جاتی ہے ان کے سرکل میں, وہاں سے چیف انجینئر اور وہاں سے ہوتے ہوئے سیکٹری ورکس اور وہاں سے ہوتے پلاننگ. اس پورے پروسیس میں آپ مجھے بتائیں ایک الیکٹڈ آدمی جس کو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ عوام نے اسمبلی بھیجا ہے, اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے, اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. آیا ایک ایکسین, ایک سیکٹری, ایک چیف انجینئر کو میرے حلقے کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں کیا کچھ چیزوں کی ضرورت ہے؟ میں اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. ایک پھر جو اسمبلی ممبران ہیں ان کے پاس عوامی اختیار تو ہے, عوام نے تو ان کو با اختیار بنا کے بھیجے. میں اس اسمبلی کی توقیر کے لیے لڑتا ہوں. میں اسمبلی میں اپنے کولیگز, چاہے وہ ٹریجری بینچ کا ہو, چاہے وہ اپوزیشن کا کوئی میرا دوست ہو, جس نے بھی ووٹ لے کے اسمبلی میں جو آیا ہے, میں ان کو چاہتا ہوں کہ وہ امپاور ہوں. صحیح, آپ ان کے امپاورمنٹ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, تو اور لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ جو اور ممبران ہیں, باقی تو سارے تقریباً خاموش ہیں. سوال آپ کا بڑا مشکل ہے, لیکن بہت سارے دوستوں کو یہ شکایت اندر سے ہے کہ دل میں وہ بیوروکریسی بیوروکریسی کا یہ والا جو ایٹیچیوڈ ہے. دیکھیں ویسے ایک بات مجھے کلیئر کرنے دیں, میں بڑا فرینڈلی آدمی ہوں. میں جتنی خدا گواہ ہے, میں جتنا مجھے اچھا لگتا ہے کسی کو عزت دیتے ہوئے, کوئی بھی ہو زید بکر, میں بڑا چوڑا اس دن ہوتا ہوں جب میں کسی کو ٹوٹ کے عزت دوں. شاید بیوروکریسی کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات, مجھے خیر ابھی تک کسی سے ڈائریکٹلی کوئی شکایت نہیں آئی. میں خدائی قسم میں سسٹم کے لیے لڑتا ہوں. بیوروکریٹس ہمارے بھائی ہیں, ہم میں سے ہی ہے نا, ہم ان کو عزت دیں, وہ ہمیں عزت دیں, گیو اینڈ ٹیک ہے. لیکن جہاں پہ بیوروکریٹس خود ہمیں بائی پاس کریں اور وہ ہمیں آن بورڈ لیے بغیر کروڑوں روپے کی اسکیمیں لوگوں کے پاس سامنے رکھیں, تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ اس دن میں اپنے حلقے میں گیا, یہ بات شیئر کروں, مجھے ایک کمیونٹی جمع ہو کے کہتی ہے وہ جی یہاں پہ PWD والوں نے تو ہمیں ایک واٹر سپلائی رکھی تھی. منسٹر صاحب وہ کب سے واٹر سپلائی کا کام سٹارٹ ہوگا؟ مجھے بڑا شوق تھا. میں نے سوچا, میں نے خیر وقتی طور پہ ان کو میں نے جیسے تیسے ہینڈل کرنا تھا میں نے کیا. وہ پھر میرے لیے بڑا پینفل وہ لمحہ تھا جہاں پہ مجھے میری عوام پوچھتی ہے کہ PWD والوں نے یہاں پہ واٹر سپلائی رکھی تھی. وہ بھائی ملازم کا کام اسکیمیں دینا نہیں ہے, اسکیمیں دینے کے لیے میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں. اسکیمیں گورنمنٹ دیتی ہے, گورنمنٹ کا نمائندہ سمجھتا ہے کہ بھائی کہاں پہ کون سی چیز کی ضرورت ہے. جب اس لیول تک چیزیں مس مینیج ہوں, مجھے آپ بتائیں میری جگہ پہ آپ بیٹھ کے کہیں میر صاحب بہت سینئر اور بڑے مطلب ٹیلنٹڈ صحافی ہیں, آپ کا کیا ریئیکٹ ہوگا اس سن آف سائل کی حیثیت سے؟ بتائیں گلگت بلتستان کی اس دھرتی کے. ٹھیک ہے, لیکن ایک سسٹم کے اندر آپ ہیں, وہاں پہ آپ کے اوپر چیف منسٹر ہیں, تو ان کو شکوہ نہیں ہے اور آپ شکوہ کیے جا رہے ہیں. کیا آپ نے ان کو کانفیڈنس میں لیا ہوا ہے؟ یہ کوئی اس طرح کی تو نہیں ہے وہ آپ سے اندر سے کہیں کہ یار شمس بھائی آپ چیف منسٹر صاحب بالکل ہماری ٹیم کا وہ کپتان ہیں, وہ بلکہ پورے صوبے کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں, بڑی اتھارٹی ہے ان کے پاس. تو یہ چیزیں بہت نچلے لیول پہ ہم جیسے غریب کارکنوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں, تو جس CM صاحب کو خود اگر اس طرح کی کوئی چیز وہ خود سے فیل کرے کہ آیا ان کے حلقے, مجھے نہیں پتہ ان کے حلقے کی اگر ڈپارٹمنٹل اسکیموں میں CM صاحب کو آن بورڈ لیا گیا نہیں گیا مجھے نہیں پتہ, لیکن اوورآل ایسے واقعات ہم جیسے غریب کارکنوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, غریبوں کے ساتھ ہوتے ہیں, مطلب آپ منسٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں, چیف منسٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں. باقی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ آپ کے منسٹرز بھی اس پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اس طرح کا کوشچن آپ نے کیا تھا. میں بالکل آنیئر میں کہہ رہا ہوں, میرے پاس 2-3 منسٹرز کے میرے پاس میسیجز ہیں کہ شمس بھائی آپ نے تو آج دل جیت لیا, اس طرح کی چیزیں. واقعی ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں ہیں, باوجود اس کے ہمیں آن بورڈ لیے بغیر کروڑوں روپے کی اسکیمیں دی جاتی ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو چلیں, اگر مجھے اللہ نے ہمت دی ہے تو یہ ہمت وہ بھی کچھ حوصلہ اکٹھا کر پائیں گے آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ. اگر نہیں لیکن ایک بات میں کلیئر بتا دوں, میں جینون پولیٹیکل ورکر ہوں. پاسٹ پریکٹس آج تک شاید ہوئی ہوگی اخبارات کی حد تک, اسمبلی فلور میں اٹھ کے آج تک اس حد تک اپنے حقوق کے لیے, اپنے اختیارات کے لیے, اور سب سے بڑھ کے اس اسمبلی کی توقیر اور اس ممبر کی عزت کی خاطر جو ہمت میں نے کی ہے, وہ شاید میں نے پاسٹ پریکٹس نہیں دیکھی. اگر آپ کے پاس کوئی پریکٹس کسی کی ہے تو مجھے بتائیں, میں انکریج ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, فرض کرتے ہیں کہ آپ کی اس دبنگ جو آپ تقریر کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی جو پلاننگ میں آپ کی دی ہوئی اسکیمیں, یعنی آپ کے سجیشنز انکارپوریٹ ہوتے ہیں, باقیوں کے نہیں ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ پھر خاموش ہو جائیں گے کہ نہیں آپ پھر بھی ان کے لیے لڑتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں نے ایک بات کلیئر کی تھی, میں اپنی ذات کے لیے واللہ نہیں لڑتا.
مجھے خوشی ہوگی جس دن میرے باقی دوست بھی اتنی ہمت پکڑیں. یہ کوئی کشتی یا کوئی نورا کشتی والا سین تو نہیں ہے. میں نے کہا سیکٹریز میرے بھائی ہیں, بیوروکریٹس میرے بھائی ہیں, میں ان کا بھائی ہوں, لیکن یہ چیز ان کو بھی فیل کرنا پڑے گا کہ ایک منسٹر یا ایون ایک الیکٹڈ ممبر, بھلے وہ اپوزیشن کا کیوں نہ ہو, ہے تو وہ عوام کا چنا ہوا نمائندہ ہے. آپ جب تک ان کو آن بورڈ اس طرح کی چیزوں میں نہیں لیں گے, آپ جب تک اس کو عزت دل سے, عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے, تو میں پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کھڑا ہوں. بھلے اپوزیشن کے کسی میرے معزز ممبر کے ساتھ بھی کہیں زیادتی ہو گئی, حکومت میں رہتے ہوئے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. بیوروکریٹس کے آگے بالکل میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. امجد صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, اس کے ساتھ پوری اپوزیشن کی ٹیم ہے. مجھے پتہ چلے واللہ کہ کسی اپوزیشن کے کسی بھی معزز ممبر, خواہ وہ میل ہو خواہ وہ فیمیل ہو, ان کے ساتھ بھی اگر کہیں بیوروکریسی کا رویہ بالکل اس طرح کا ہو جہاں پہ وہ آپ کسی کی عزت نفس کو بھی نہ سمجھیں. میں حکومت میں رہتے ہوئے ایک ذمہ دار آدمی ہوں, میں منسٹر ہوں فوڈ ڈپارٹمنٹ کا. میں اس اپوزیشن کے اس ممبر کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اس عوامی ایشو میں جہاں پہ مجھے لگے کہ اس کی عوام نے اس کو چنا اور اب بیوروکریٹس اس کو جو ہے نا تنگ کرتی ہے. کپتان آپ کو کہے کہ شمس لون آپ ذرا ٹھہر کے چلیں, آپ چھوڑیں ان چیزوں کو, ہم ڈیل کریں گے, آپ پھر رک جائیں گے؟ نہیں, میرا ایشو ہی ہے. اگر یہ تو بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا. اگر اللہ کرے کہ سی ایم صاحب اس طرح کا کوئی اقدام کرا لیں کہ جہاں پہ ہمیں آن بورڈ بھی لیا جائے اسکیموں پہ, اور جہاں پہ بیوروکریٹس اور پولیٹیشنس ایک پیج پہ بڑا فرینڈلی ہو کے چلیں, یہ تو میں پھر سرخ سلام ہے میں سی ایم صاحب سے, بلکہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے تحت تھرو کہ اس طرح کا ایک ماحول ڈیولپ ہو, تو یہ پھر شکوے شکایات شاید اسمبلی میں آج کے بعد ختم ہو. آپ کے حلقے کی طرف چلتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ بالائی علاقے ہیں, اس طرف توجہ کم دے رہے ہیں, سڑکیں ابھی تک بلاک ہیں. جو آپ کے نیچے کے علاقے ہیں وہاں پہ تو کچھ شاید ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو کیا وجہ ہے نہیں کروا رہے ہیں؟ آپ کے گڈ نالج کے لیے نہیں, میرا جو حلقہ ہے وہ تھلیچی سے بونجی سے استور کا ہے, اور جو بالائی حلقہ ہے وہ سی ایم صاحب کا ہے. سی ایم صاحب کے ہیں, لیکن ظاہر ہے تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کسی بھی ہمارے وہاں کے سیاسی اپوزیشن سے آپ پوچھ سکتے ہیں, تاریخ میں پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ استور کے بالائی علاقے تھرو آؤٹ ان پوری سردیوں میں کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم نے ان کی سڑکیں ہم نے برف ہٹوایا, ڈوزر وہاں پہ ایکٹیو رہے, پی ڈبل ڈی کا عملہ, اور اسپیشلی میں ڈی سی صاحب استور کا شکریہ ادا کروں گا, پی ڈبل ڈی کا بھی, انہوں نے اس دفعہ واقعی بڑا جینونلی اس کو فیل کیا. یہ تمام یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز تھی کہ بھائی کوئی بھی علاقہ آپ کا چیلم تک, آپ کا یہ ضلع بالا کہتے ہیں, بلکہ 2 دن پہلے میرے پاس وہاں سے 3-4 بندے وفد آئے, انہوں نے کہا ابھی تک وہ درلے جھیل جہاں پہ وہاں تک گاڑی کی اپروچ نہیں ہو سکی. اسی لمحے چونکہ وہ اچھا یہ ہوا کہ میرے ساتھ ڈی سی صاحب کسی ایشو پہ ہم کھڑے تھے, میں نے ڈی سی صاحب کو جب بتا دیا اسی وقت ڈوزر سٹارٹ ہوا, وہ چلا گیا. ڈوزر نے 2 دن یا 1 دن کام کیا, وہ خراب ہوا, نیکسٹ دن دوسرا ڈوزر گیا تھرو آؤٹ میرمل, ایک منیما اپنا یہ رٹو تک. اس دفعہ سڑکیں ہم نے کھلی رکھی ہیں, اور استور میں بھی اس طرح پریشنگ ویلی ہے, ڈشکن ویلی ہے, وہاں پہ بھی کوشش ہم نے کی کہ ہم اس کو کلیئر رکھیں روڈ کو. صحیح, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے راستے کھلے ہیں. یہ جو بعض لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آ رہی ہیں, یہ شاید آپ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا میں حلقہ 1 کی میں کسی کا نام لیے بغیر کہوں گا, 2 دن پہلے یہ سی ایم صاحب کی نالج میں بھی یہ بات نہیں تھی. مجھے جب لوگوں نے کہا تو وہ پورا ہمارا گھر ہے استور, بلکہ گلگت بلتستان میرا گھر ہے, تو میں نے ڈی سی صاحب میرے ساتھ موقع پہ تھے, تو جب میں نے ان سے ڈوزر کی بات کی تو انہوں نے اسی وقت اس کو موو کروایا. میں کل یا پرسوں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا, پیپلز پارٹی کے ایک بڑے معزز آدمی نے اس کا بڑا کریڈٹ لیا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ڈبل ڈی کے, جنہوں نے بر وقت ڈوزر وہاں پہ بھیجا. آج ڈی سی استور صاحب کے آفیشیل پیج سے اس کی وہ کلیئر ہو گیا, انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم نے روڈ کھلوائے. ہوتا ہے یہ سیاسی لوگ کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گلگت کے حالات ابھی آپ کو حکومت سنبھالے 4-5 مہینے ہو گئے ہیں, ایک دم سے ایک بہت بڑا چیلنج آپ کو سیکٹیرینزم کی صورت میں آیا. نالدر کا جو سانحہ ہو گیا, اور اس کے بعد ایک اور چھوٹے موٹے واقعات ہو گئے. اب اس کا رد عمل صرف گلگت تک نہیں رہا, آپ کو پتہ ہے دیامر اور کوہستان تک چلا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں, ابھی کچھ ایفرٹس تو آپ کی طرف سے ہوئی ہیں, چیف منسٹر نے بھی اس دن پریس کانفرنس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی ذرا سخت زبان بھی استعمال کی ہے, اس کو حل کر پائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں انتہائی اس کی بھرپور مذمت کروں گا
اور جو ہمارے وہ شہداء ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے، اور ان کے لواحقین ہیں ان کو اللہ صبر جمیل نصیب کرے۔ واقعی دیکھیں گلگت بلتستان پچھلے 10-12 سالوں سے بڑا پرامن اور بڑا مطلب ایک امن کے ٹریک پہ چڑھا ہوا تھا، لیکن انتہائی بدقسمتی اس خطے کی یہ ہے جب کبھی بھی یہاں پہ کچھ معاملات سدھرنے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ واقعہ ہوتا ہے جس پہ ہم سارے شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، جتنی آپ کریں اس کی مذمت یہ کم ہے۔ ایسے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے، ایک نل تر کی بات نہیں ہے، پورے اکراس دی بورڈ GB لیول پہ جب بھی جہاں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، ہم تمام لوگوں کا یہ فرض ہے، سیاست اپنی جگہ پہ کرتے رہیں گے، سیاست ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حوصلہ شکنی کریں، جو لوگ ملوث ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ اس حوالے سے مجھے آپ بتائیں، پاس پریکٹس آپ کے سامنے اب بھی بہت سارے بڑے میجر واقعات کے ابھی بھی ملزمان مطلوب ہیں، گرفتار نہیں ہوئے، جو ود ان 24 آورز آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو مینشن جو ملزمان تھے 16 تھے یا 14 تھے، میری اگر کیلکولیشن غلط نہیں ہے، ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ پولیس کا بڑا رول رہا، CM صاحب پرسنلی اس پورے آپریشن کو انہوں نے خود سے مانیٹر کیا، بالکل CM صاحب ان کو اسی حساب سے جس طرح کہا گیا ہے سزائیں ہوں گی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں سزائیں، ملزمان کو پکڑنا، ان کو جیل تک پہنچانا یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ آگے جب آپ جوڈیشری کا آتا ہے کہ باری آتی ہے تو یقین ہے انشاءاللہ جوڈیشری سے جو ظاہر ہے جو لوگ ملزمان ہیں ان کو سزا مل جائے۔ آج آپ اسمبلی میں آپ نے کوئی امن مارچ کی بھی بات کی ہے، کیا فائدہ ہوگا اس امن مارچ کا؟ سر دیکھیں اس ماحول میں جب آپ نے کہا گلگت بلتستان بڑا پرامن تھا، بڑا پرسکون تھا، تو ایک دم سے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ بالکل نہیں ہونا چاہتا یہ واقعہ۔ آج وہ پری بجٹ تھا، یہ بھی میں بتاؤں چلیں اس حوالے سے گلگت بلتستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ PTI کی گورنمنٹ نے، یہ کریڈٹ میں دینا چاہوں گا CM صاحب اور فائنانس منسٹر جاوید منور صاحب کو، ان کے ساتھ چلے پلاننگ کے اپنے فتح اللہ صاحب کو، کہ انہوں نے پری بجٹ جو ہے نا کا سیشن رکھا۔ یہ آج سے پہلے پریکٹس نہیں تھی، اس پہ اپوزیشن کے دوستوں کا اور اسپیشلی اس کا اپنا امجد ایڈوکیٹ صاحب اپوزیشن لیڈر کا میں شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے اس کی بڑی اپریشیٹ ہمیں کی اس پری بجٹ کے حوالے سے، تمام دوستوں نے اپوزیشن کے کہ ایک اچھا اقدام گورنمنٹ کی طرف سے آیا۔ اس پہ دیکھیں نا اپوزیشن اپنی تجاویز پیش کرتی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہم تمام ممبران جو ہمارے ذہن میں جو کچھ ہے ہم شیئر کرتے ہیں، وہ ساری پھر اینڈ پہ بائنڈنگ ہو کے ہم ایک اچھا بجٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ کہیں کراچی پیکج جو فائنینشیل پیکج اس طرح کا حشر تو نہیں ہوگا، اس کا بھی اعلان تو ہوگا لیکن بعد میں لگے کیا نہیں، یہ جو کل CM صاحب کی جو میٹنگ رہی ہے PM صاحب کے ساتھ، وہ والی بات نہیں، کراچی کے لیے بھی PM صاحب نے بڑا پیکج کا اعلان کیا تھا، بڑا پیکج کا اعلان کیا، دیکھیں نا 4-5 مہینے پہلے غالباً وہ کوئی 1100 ارب روپے کا تھا، وہ فگر مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے شاید 1100 روپے ارب کا تھا۔ دیکھیں نا 1100 ارب کا پیکج ایک دم تو وہ سارا آپ کو ڈیلیور تو نہیں ہوتا نا، آپ کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں، مجھے ایگزیکٹ چونکہ میں آج اسمبلی میں بھی یہ کہتا تھا میں فائنانس کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ جو دیکھیں نا، مجھے میر صاحب یہ بتائیں آج سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے باریاں لی، ان کے ایجنڈے پہ آئینی صوبہ ہوتا تھا، عبوری صوبہ، آج تک اس طرح سیریس اگر انہوں نے لیا ہوتا تو شاید یہ بہت پہلے ہم اس وقت آئینی صوبے میں ہوتے۔ یہ کام بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری پارٹی کو اور ہمارے لیڈر خان صاحب کو ہمت دے کہ یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے ہم ایک آئینی صوبے کی طرف جا رہے ہیں۔ پلس یہ جو 250 ارب روپے کا ایک میگا پروجیکٹ، اس کا جو ابھی تک پراپرلی اس کے اندر کی چیزیں اسپیسیفک مینشن نہیں ہیں، جنرل ایک 250 ارب روپے کی بات ہوئی ہے، وہ آج فائنانس منسٹر صاحب نے اسمبلی فلور میں یہ کہا کہ PM صاحب کا دورہ ہے ایکسپیکٹڈ ہے، تو PM صاحب آ کے یہاں پہ خود وہ اعلان کریں گے۔ اب اس کے اندر کس سیکٹر میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آج کل آپ لوگوں کی دوستیاں ہیں، آپ کی طرف سے لگتا ہے کہ یہ کوئی دوستی کا ماحول آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تو کسی طور آپ کو سلیکٹڈ سے نیچے کے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، دوستی دیکھیں نا، ہماری کوئی دشمنی تو تھوڑی ہے، اسمبلی ممبران تو آپ ریکارڈ تو ویسے بھی دوست ہوتے ہیں، سیاسی کارکن آپس میں دوست ہی ہوتے ہیں۔ امجد شاید میڈیا کو دکھانے کے میں وہی امجد صاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ نہیں دیکھیں، امجد صاحب نے آج بڑی اچھی تجاویز پیش کی پری بجٹ میں، ہم سب نے ان کو سراہا،
باقی امجد صاحب کبھی کبھار مجھے نہیں پتہ ایگریسو موڈ میں آتے ہیں تو نوک جھوک ہوتی ہے، یہی سیاست کا حسن ہے. ظاہر ہے وہ تنقید نہ کریں تو اور کیا کریں. بالکل ان کی تنقید ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنتی ہے. بہت شکریہ شمس لون صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. پروگرام کا اصل میں ہمارے پاس دورانیہ تھوڑا سا محدود ہوتا ہے، وجوہات بہت ساری ہیں، ان کا آپ کو بھی پتہ ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، نئی حکومت ہے، شمس صاحب اسمبلی کے اندر گرجتے برستے ہیں، اور کیا ہم یہ امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح ان کی خواہش ہے کہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بیوروکریسی کے ساتھ ہو، کیا یہ ہو پائے گا؟ انتظار رہے گا، ہمیں بھی، آپ بھی انتظار میں رہیے، ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے، پروگرام کریں گے. فی الحال اس پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.